اور ان لوگوں نے وہاں پر جا کر صرف اپنا $5-10 کے اندر ایک تفریح حاصل کی. اس سے زیادہ پاکستان کا کسی کو بھی احساس نہیں. ہم نے اس 14 اگست کے موقع پر ایک لوگوں سے بات چیت کی, یوتھ سے بات کی, بزرگوں سے بات کی. وہ کلپ جو تھا وہ جب یوٹیوب پہ گیا تو اس کو اتنا لوگوں نے دیکھا, اتنے لوگوں نے اس کو انجوائے کیا, اور آپ یقین کریں وہ جو کلپ تھا وہ ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا, اور آج تک دیکھ رہے ہیں, اور آج تک ہمارے پاس اس کے بارے میں ای میلز آتی ہیں. کیونکہ کلپس تو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں سارا دن بیٹھ کے ہر سنڈے کو آ کے انسپریشن کی باتیں کرتا ہوں, اچھی باتیں کرتا ہوں, اس کو سننے والا کوئی نہیں, اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں, اس کی قدر کرنے والا کوئی نہیں. لیکن ایک بیہودہ سی لوگوں کی جو تھی چھوٹے چھوٹے کلپ انٹرویو کے, جس میں انہوں نے کسی نے صدر کو گالی دی, کسی نے پاکستان کو گالی دی, کسی نے پاکستان کے حکمرانوں کو برا بھلا کہا. وہ کلپ جناب سپر ڈوپر ہٹ, لوگ اس کو دھنا دھن دیکھ رہے ہیں. اگر میں بھی مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو مجھے یہ سارا کام چھوڑ کے اس طرح ہی کا کام کرنا چاہیے کہ بازار میں چلا جاؤں, پروگرام کرنے کے بجائے لوگوں سے پوچھوں کہ جناب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں. لوگ اپنی انداز میں پاکستان کو برا بھلا کہیں, اور وہ میں کلپ ڈال دوں اور لوگ اس کو دیکھیں, اور پھر جناب ایک تماشا بن جائے اور میں اس کا فائدہ اٹھاتا رہوں. لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے بے غیرتی اور ایک ہوتی ہے عزت. ایک ہوتا ہے عزت سے جینا, اور عزت سے جینا یا عزت سے مرنا جو ہے اس کی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے. ہر وہ کام جس سے آپ کا من, آپ کا ضمیر آپ کو شاباش دے اور آپ کو ویل ڈن کرے, وہ اچھا ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ کا ضمیر آپ کو برا بھلا کہے, وہ دنیا کی سب سے بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے. دنیا کی جو سب سے بڑی سزا کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ اس کی اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے. لیکن بہت سارے میرے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اسی لیے اپنے ضمیر کو مار دیا کہ نہ ضمیر ہوگا نہ اس کی آواز ہوگی جو ہمیں سزا دے سکے گا. کیونکہ دنیا کی سب سے بدترین سزا وہی ہوتی ہے جو انسان کو اس کا اپنا ضمیر دیتا ہے. جب آپ رات کو لیٹیں اور آپ کا ضمیر آپ کو کتا کہے, آپ کا ضمیر آپ کو کہے کہ تو کتنا کمینہ ہے, تو نے یہ برا کیا, اس طرح کیا, تو اس سے بری سزا کیا ہوگی. کیونکہ وہ تو آپ اس کو اپنے ضمیر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, ضمیر تو سچ بولتا ہے. تو میرے بہت سارے بھائیوں نے اسی لیے اپنے ضمیر کو ہی مار دیا کہ نہ ہوگا ضمیر نہ ہوگی سزا. لہذا جو من کرے کرتے چلے جاؤ اور بس عیاشی کرو. اس کو عیاشی کو جب مر جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کا تو یہ ہے نا کہ ابھی مر گیا تو پھر کس نے کیا دیکھا. میاں زندگی میں کر لو جو کرنا ہے, یہ زندگی پہلی اور آخری دفعہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. محل بنا لو, طاقت لے لو, اونچی آواز سے بول لو, گالی گلوچ کر لو, اپنی طاقت کا لوہا منوا لو, آئینی ہاتھ کی باتیں کر لو. مر گئے تو پھر کس نے دیکھا ہے. ایک یہ تھیوری بھی ہے لوگوں کی. لیکن اچھے لوگوں کی, بڑے لوگوں کی, لیاقت علی خان جیسے لوگوں کی وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہیں, اور مرنے کے بعد زندہ رہنے والا وہ جو کہتے ہیں نا ابدی زندگی, وہ ہوتی ہے جو انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہے. یہ زندگی تو بڑی تھوڑی سی ہے, کتنی سپیڈ سے گزر جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کب انسان کریڈٹ سے لے کے اور جو ہے نا وہ گریف تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ فاصلہ ہے, بظاہر لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے 70-80 سال ہوتا ہے کہ وہ کریڈل سے اور گریف کا فاصلہ جو ہے یہ لگتا ہے کہ جب 70-80 سال ہے, لیکن بعض دفعہ یہ شارٹ کٹ میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایون یہ 70-80 سال کا فاصلہ کتنی تیزی کے ساتھ سپر سونک جیسے کہتے ہیں میک 4 کی رفتار سے گزر جاتا ہے. آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ پیدا ہوا اور کب وہ قبر میں پہنچ گیا یا اس کے قریب پہنچ گیا. تو ایسے دور میں انسان کو اس زندگی کے بارے میں سمجھتا ہوں زیادہ سوچنا چاہیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے, اور وہ ہوتی ہے مرنے کے بعد زندگی. کہ لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد رکھیں, لوگ آپ کا احترام کریں, جب آپ کا ذکر آئے تو وہ آپ کے لیے دل سے دعا کریں. یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہی کچھ کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں یہاں پر, کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں, اپنے حصے کی شمع روشن کرتے ہیں. ہمارا ملک پاکستان, اگرچہ میں بھی دیکھوں تو میرا اب کیا پاکستان سے لینا دینا رہ گیا, میں نے کیا کرنا ہے پاکستان میں. میرا تو
پیچھے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, قبریں ہیں وہاں پہ میرے بزرگوں کی پاکستان میں. تو یہاں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ میں یہاں کسی گورے کے بارے میں بات کروں تو کچھ پیسہ ہی بنا لوں گا. کوئی راک اینڈ رول کی باتیں کریں, کچھ اور باتیں کریں, تو اگر اس میں تو اس دنیا کا فائدہ ہے. پاکستان کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ جس کو سننے والا بھی کوئی نہ ہو, جس کے بارے میں لوگوں کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جہنم میں جائے جی پاکستان, سننا ہی نہیں چاہتے. ہم یہاں بیٹھ کر جو کچھ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہ کوئی اسکالر ہیں, نہ کوئی بہت بڑے فلاسفر ہیں, نہ کوئی پولیٹیشین میں ہوں, نہ میری ٹیم میں کوئی ایسا بندہ ہے. ہم صرف ایک جذبہ ہے, ایک شوق ہے, اور اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں. اگرچہ اس چراغ کی روشنی اتنی کم ہے کہ شاید 2 انچ بھی نہیں جاتی ہوگی, اس کمرے سے باہر بھی شاید یہ نہیں جاتی ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے اور امیدیں باہر رکھ. اس امید پہ کہ اگر ہماری اس ایکٹیویٹی سے کسی ایک شخص کو بھی فائدہ ہو گیا یا ہماری ایکٹیویٹی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو مشن از اکمپلشڈ. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں کتنے لوگ سنتے ہیں, ہمیں کتنے لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ایڈمائر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مجھے تو ایسی بہت ساری ای میلز ملتی ہیں جو مجھے ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے, کیونکہ سچ بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے. تو ڈرنا اس لیے نہیں چاہیے کہ کس چیز سے ڈریں. دنیا میں سب سے خوفناک چیز موت ہوتی ہے, اور اس سے ہمارے بزرگ پہلے کہا کرتے تھے کہ موت سے کیا ڈرنا, لیکن زندگی میں سیکھ لیا کہ واقعی میں ایک ایسی چیز جو ریالٹی ہے اس سے کیا ڈرنا. مجھے قبرستان سے بہت ڈر لگتا تھا جب میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, اور میں رات کو اندھیرے میں بھی جب میں آیا کرتا تھا, ایئر فورس میں تھا, تو جب میں ویکینڈ پہ آتا تھا تو اکثر رات ہو جاتی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے کبھی قبرستان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہوا تھا, اور ماں کے انتقال کے بعد میں قبرستان جایا کرتا تھا رات کو اندھیرے میں. تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس جگہ جہاں میری ماں ہے اس جگہ مجھے کس چیز سے ڈر لگ سکتا ہے, اگر میری ماں یہاں پر ہے تو ڈرنے کی کیا چیز. تو پھر انسان کو حقیقتیں پتہ چلتی ہیں, اس کے سامنے جو ہے زندگی کے جو رموز ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں, اور پھر انسان زیادہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے. وہ جو ایک تصوراتی دنیا ہے اس سے باہر نکلتا ہے, وہ جو فیئر آف ان نون ہے وہ ختم ہوتا ہے انسان کا. جب انسان ریالٹی میں جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار خوف کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب میں وہاں قبرستان میں بیٹھا کرتا تھا اندھیرے میں رات کو تو مجھے بالکل بھی خوف نہیں لگتا تھا. پھر اسی طرح سے جیسے جیسے وقت گزرا اور جیسے جیسے میں نے مشکل حالات اور خوفناک چیزوں کو اپنے قریب سے دیکھا تو وہ جو ایک فیئر آف ان نون تھا وہ ختم ہو گیا. بہرحال یہ سب تو چلتا رہتا ہے, لیکن جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کنوکشن ہونی چاہیے. تو ہماری جو کنوکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر ایک شمع جلا رہے ہیں, اس شمع سے کسی کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ جانے. اللہ تعالیٰ کو میرے جیسے کروڑوں لوگ اللہ کے پاس ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں, جو اس کی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں, جو اس کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں, جو مجھ سے کروڑ ہا گنا زیادہ طاقتور, سمجھدار, عقل مند, اچھی بات کرنے والے لوگ ہیں. لیکن شاید اللہ کو یہ بات پسند آئے کہ اس کا ایک بندہ جو ہے وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کوشش کر رہا ہے کہ ایک چراغ جلا دیں, اور جس کو اپیرنٹلی کوئی سمجھنے والا بھی نظر نہیں آتا. لیکن آپ کے لیے میں اپنی یوتھ کو کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھو کہ آپ کر کیا رہے ہو, کیا آپ جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے, اور اگر صحیح ہے تو آپ کو کرتے رہنا چاہیے. وہ جو کسی ہمارے راک سٹار قسم کے سنگر نے کہا نا کہ تو لگا رہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کیپ اسٹرائکنگ, کیپ ورکنگ, اپنی کنوکشن کے اوپر لگے رہو. اور اللہ تعالیٰ پھر جب قبول کرنے والا کون ہے, دینے والی ذات کون ہے؟ یہ ہم انسان تو نہیں ہے نا. آپ کی ویورشپ کروڑوں میں بھی ہو تو کیا ملے گا آپ کو؟ اس وقت تک کچھ نہیں ملے گا جب تک اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہے, اور کوئی آپ کی ویورشپ نہ ہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہا ہے تو جو اللہ کی طرف سے نوازشیں آپ کو مل رہی ہیں الحمدللہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا. اگر آپ کی نیت
کسی کام میں بھی یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے مخلوق کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو پہنچاتے ہیں. تو اس لیے کنوکشن رکھنی چاہیے اور سچی لگن کے ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، لوگوں کی گاسپس نہیں سننی چاہیے. اگر سارے لوگ اتنے اچھے ہو جائیں، سارے لوگ سمجھدار ہو جائیں، یہ دنیا پھر کچھ اور ہی نہ ہو جائے. تو اس دنیا میں جب میں ایک اور بات بتاؤں کہ جب میں اسکول میں تھا اور مجھے آئی واز ویری شائی، میں کبھی تقریر نہیں کر سکتا تھا، تو مجھے جب میں فرسٹ ٹائم مجھے شوق بڑا تھا کہ میں اسپیچ کروں. تو پہلی دفعہ مجھے موقع ملا تھا جب میں میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں کالج میں آیا. تو مجھے پتہ چلا کہ جناب ایک گرلز کالج میں انٹر کالجیٹ آل پاکستان ڈیکلمیشن کانٹیسٹ ہو رہا ہے. تو مجھے بڑا شوق آیا کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں. میں نے تقریر لکھی، اپنے ٹیچر کے پاس گیا کالج میں، جو ایک انٹرنل ٹیسٹنگ میجر کے تحت سلیکشن میں جانا تھا. تو وہاں میں گیا. پہلے دن میں بڑا گھبرایا، مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا. تو میرے ایک ٹیچر نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا جب تم اسٹیج پر جاؤ تو یہ سوچ لینا کہ تمہارے جو سامنے بیٹھے ہیں یہ سب گدھے ہیں اور صرف تم ہی ایک عقل مند ہو. اگر تم سامنے والوں کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے تو تم تقریر نہیں کر پاؤ گے. مجھے وہ بات اتنی زیادہ سمجھ تو ضرورت نہیں آئی. میں نے تھوڑا سا اس کو اپنے اندر بٹھایا، حوصلہ کیا. آپ یقین کریں، سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس دن جب وہاں پر اسٹیج کے اوپر جب ڈیکلمیشن کانٹیسٹ ہو رہا تھا، اور تو وہاں پر جہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ہر کسی کو بچے جو ہیں ٹماٹر اور انڈے اور کتابیں اور ہوٹنگ اور کیا کچھ کر کے ان کو اسپیچ ختم کرنے سے پہلے ان کو اسٹیج سے اترنے پر مجبور کر رہے تھے، وہاں میں نے پوری تقریر پڑھی تھی. اور صرف میرے سامنے میرے ٹیچر کے لفظ تھے کہ یہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ سب گدھے ہیں اور آپ واحد عقل مند ہیں. تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ شور مچا رہے ہیں. ظاہر بات ہے جب میں بھی گیا تو سب نے بہت شور مچایا، بہت نعرے مارے، بڑا کچھ کیا، لیکن پوری تقریر ختم کر کے میں نے مائک چھوڑا تھا اور کنسولیشن پرائز ملا تھا. اور وہ دن اور آج کا دن، مجھے آپ کہیں 10 گھنٹے بولنا ہے، میں 10 گھنٹے بول سکتا ہوں. میں ایئر فورس میں اس لیے سروائیو کر گیا کہ بولنا آ گیا. جتنا زندگی میں نے اگر کچھ زندہ رہ سکا، کھڑا رہ سکا اور مطلب پاس ہوتا رہا تو شاید اس لیے کہ وہ جو مجھے ایک سبق ملا تھا کہ تو لگا رہ، کیپ ڈوئنگ، ڈونٹ لسن واٹ دی ادرس آر سیئنگ، صرف تھنک اباؤٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. تو نوجوانوں، آپ بھی اگر کام نہیں کریں گے اور ایکسکیوز دیتے رہیں گے تو پھر آپ تباہ ہو جائیں گے. آپ کو ہم ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی چلی کی، اور چلی کے آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو پوری دنیا میں پھر بعد میں ایک پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بنا، وہ تھا چلی کے 33 مائنرز کا ریسکیو ہو جانا. ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ چلی ایک ایسا ملک ہے ساؤتھ امریکہ کا کہ جو پتلا اور لمبا ہے. مجھے اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے پاکستان لگتا ہے. میں اپنے ملک کے بارے میں سوچتا تھا کہ یار ہمارا ملک کتنا پتلا ہے، کہ مطلب اگر کوئی خاص طور پہ جب میں کسی جنگ کے بارے میں سوچتا تھا، میں کہتا تھا کہ بھئی کوئی بھی ملک ہے، اس کا کوئی میزائل یا کوئی اس کا بام یا اس کا کوئی ایئر کرافٹ جو ہے وہ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ملک کے اینڈ تک آ سکتا ہے، کیونکہ ہم پتلے اور لمبے ہیں. انڈیا کے ساتھ ساتھ ہماری بس پتلی اور لمبائی ہے، لیکن ہمارا ملک تو پھر بھی کافی ڈیپتھ رکھتا ہے. چلی تو بیچارہ بالکل پتلا، کہتے ہیں امریکہ کا، ساؤتھ امریکہ کا اس کو تسمہ کہتے ہیں، لیسز، اتنا پتلا ہے، صرف پتلا اور لمبا ہے. اور اس ایک غریب ملک ہے. چلی کوئی امیر ملک نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے سونے اور تانبے کی دولت ہے، اسی لیے اسے تانبے کی دنیا کہا جاتا ہے. اتنا تانبا جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. کاپر آج تو کتنا ایکسپینسو ہے کاپر کی. تو ایک زمانے میں تو ہماری اماں تو کاپر کی دیگچی میں جو تھا وہ کھانا پکایا کرتی تھی.